گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر. گر تمہیں بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. عزیز سامعین محترم، لفظ شہید کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ اس جمعے پر. شہید کے میننگز یعنی معانی، اس کے معنی کیا ہیں اور اس کے فضائل و کمالات کیا ہیں، اسی ضمن میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز سامعین محترم، شہید کا پہلا معنی ہے حاضر ہونا. کیا معنی اس کا جی؟ حاضر ہونا. شہید، شاہد، مشہود اور مشاہدہ شہود مصدر سے ہیں اور اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی کیا تم وہاں موجود تھے، حاضر تھے؟ تو یہاں پہ جو لفظ شہید ہے وہ حاضر ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے حاضر ہونا. اسی طرح ہم جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. شاہد کا معنی یہاں بھی حاضر ہونا، جو یہاں حاضر ہیں، موجود ہیں، یا اللہ ان کو بھی بخش دے، و غائبنا جو موجود نہیں ہیں ان کو بھی بخش دے. تو یہاں بھی شہید کا معنی حاضر ہونا استعمال ہوا ہے. اسی طرح مناسک حج جہاں جہاں ادا کیے جاتے ہیں ان کو مشاہد الحج کہا جاتا ہے. اور عزیز سامعین محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید کہاں حاضر ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں یہ فلاں بندہ شہید ہے تو شہید کا معنی حاضر ہونا، تو شہید کہاں پہ حاضر ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث میں شہید کی موت کے دو پہلو بیان کیے گئے ہیں. پہلا یہ کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے تو اس وقت اس کی روح جیسے ہی قفس انصری سے پرواز کرتی ہے، جسم سے جدا ہوتی ہے، جسم سے نکلتی ہے. روح پہلے پاؤں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے، یہ پاؤں سے ہوتی ہوئی بازوؤں تک آتی ہے، پھر حلق تک آتی ہے، یہاں کی اٹک جاتی ہے اور یہاں سے اس طرح منہ کے اندر سے اس کو کھینچا جاتا ہے. اور پھر یہ جیسے روح آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. مرنے کے بعد اس لیے ہم فوراً آنکھیں بند کرتے ہیں. منہ کھلا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں سے روح نکالی جاتی ہے اور اس لیے ہم یہاں پہ اس کا پٹی باندھ دیتے ہیں تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے. تو جیسے ہی روح قفس انصری سے پرواز کرتی ہے تو شہید کا معنی ہم نے کیا حاضر ہونا. کہاں حاضر ہوتی ہے؟ ادھر سے روح نکلتی ہے، ادھر اللہ کی بارگاہ میں اس کو حاضر کر دیا جاتا ہے. روح نکلنے کے بعد کہاں جا کے حاضر ہوتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو جاتی. جبکہ عام افراد جو فوت ہوتے ہیں ان کی روحیں ایسے اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی. یہ صرف شہید کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اس کی روح نکل کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے. یعنی رستے میں درمیان میں کوئی واسطہ اس کو نہیں پڑتا، یعنی ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے. اب اس کی مثال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر سے فرمانے لگے یا جابر الا اخبرک ما قال اللہ عز وجل لابی. آپ نے فرمایا کہ جابر تیرے والد سے اللہ نے جو گفتگو کی ہے کیا تمہیں بتا نہ دوں؟ تو جابر نے کیا حضور ضرور بتائیں، میرے والد سے شہید ہونے کے بعد میرے رب نے کیا گفتگو کی؟ تو فرمایا کہ ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب. جب بندہ فوت ہوتا ہے تو روح اللہ کے ساتھ جب ہم کلام ہوتی ہے تو وہاں بلا حجاب بغیر پردے کے روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتی ہے. اللہ جب روح سے گفتگو کرتا ہے مرنے کے بعد تو وہاں ہزاروں پردے ہوتے ہیں جن پردوں کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی ذات بندے سے گفتگو کرتی ہے. لیکن فرمایا کہ وَكَلَّمَ أَبَاكَ كَفَاحًا، لیکن تیرا باپ وہ ذات ہے
جس سے اللہ تعالیٰ نے بلا حجاب گفتگو فرمائی ہے۔ ادھر روح شہید کی نکلتی ہے، ادھر سارے پردے بھی اٹھ جاتے ہیں اور انسان کی روح اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو جاتی ہے۔ یہ شہید کا مقام ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ سے یہ کہا، یا عبدی تمنا علی اوتی، اے میرے بندے تو خواہش کر میں تمہیں عطا کروں گا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے خواہشات کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد کون سی خواہش ہوتی، لیکن یقیناً وہاں کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی۔ تو اللہ نے پوچھا، فرمایا کہ میرے بندے تو خواہش کر، اے عمر بن حرام تو خواہش کر میں تمہیں عطا کروں گا۔ اچھا، پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر کے والد نے کیا خواہش کی؟ عرض کیا، یا ربی تحیینی فاقتل فیک ثانیہ، یا اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے۔ دوبارہ زندہ کس لیے؟ زندگی کس لیے مانگی؟ کیا دنیا کی دولت کے لیے، جائیداد کے لیے، یا دنیا کی عورت کے لیے، یا دنیا کی رنگینیوں کے لیے؟ نہیں نہیں، اس لیے دوبارہ زندگی مانگی کہ یا اللہ فاقتل فیک ثانیہ، جب دوبارہ زندگی ملے گی میں دنیا میں جاؤں گا، میری گردن پہ دوبارہ تلوار چلے گی، میرے سینے میں فائر لگے گا، اور جو مزہ اس وقت مجھے شہادت میں آیا ہے وہ تیری جنت میں نہیں آ رہا ہے۔ میں دوبارہ تیری راہ میں قتل ہونا چاہتا ہوں، دوبارہ شہادت پانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اے عمر بن حرام، میری ذات نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جب بندہ فوت ہو جائے تو دوبارہ دنیا میں نہیں آئے۔ پھر حضرت جابر کہتے کہ میرے والد صاحب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ جو پیغام ہے کہ مرنے کے بعد، تیری راہ میں مرنے کے بعد بندے کو اتنا مقام ملتا ہے کہ بلا حجاب اللہ سے ملاقات ہو جاتی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی، اتنا بڑا مقام، تو یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت تک کے لوگوں کے پاس بھی یہ باری بات پہنچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور فرماتے ہیں، پھر یہ آیا مبارکہ نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے مردہ کہنا، ایک ہوتا ہے گمان کرنا۔ میں آپ سے عرض کروں، میں کہوں کہ میرا گمان ہے کہ یہاں 10 کلومیٹر دور بارش ہو رہی ہے، ہو بھی سکتی ہے، نہیں، اسی میں ایک گمان ہے، میرا ایک خیال ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو تم نے مردہ گمان تک بھی نہیں کرنا، خیال بھی نہیں کرنا ہے۔ یا اللہ ہم نے خود اعلان کیا کہ فلاں بن فلاں رضائے الہی سے فوت ہو گیا، ہم نے خود اس کو کفن کے اندر لپیٹ کے ہم نے قبر میں داخل کیا، جسم بالکل بے حس و حرکت تھا، نہ وہ بو رہا تھا، نہ کھا رہا تھا، نہ ہل رہا تھا۔ ہم نے خود دیکھا کہ اب وہ بے جان ہے، سب کو ہم مردہ کہہ رکھے۔ یا اللہ یہ کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے۔ تو جو شہید ہے حاضر کہاں پہ ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ حاضر ہو جاتا ہے، سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس کی دوسری جہت حاضر ہونے کا، ایک تو یہ کہ اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہی شہید کی روح نکلتی ہے اور اس کی روح کے نکلنے کے وقت پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شہید کو شہید کہا جاتا ہے کہ وہاں وہ حاضر ہو جاتا ہے، کون؟ ہزاروں کی تعداد میں وہ گروہ ملائکہ وہاں پہ آ جاتا ہے اس روح کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب ان کی لاش کا مسئلہ، جب حضرت عبداللہ کی لاش کا مسئلہ کیا، کیونکہ ان کی بہن اور ان کی جو پھوپھی ہے وہ رو رہی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلا تبکی ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتہا، فرمایا کہ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں نے اس کی روح کو اور اس کے جسم کو نوری پروں سے ڈھانپ رکھا ہے، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے وہاں پہ حاضر ہیں، اس لیے تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب عزیز سامعین محترم، میں نے یہ عرض کیا ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کرتے ہیں
مساجد میں اعلان بھی ہوتا ہے فلاں اللہ کی رضا سے فوت ہو گیا، خود اس کو ہم نے جا کے دفن کیا اور منو مٹی اوپر ڈال دی، اور پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ تو مرنے کے بعد ایک میں کہوں نا کہ مر کے وہ ابھی زندہ ہے، تو میری بات کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھٹلا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لاریب کتاب کے اندر فرمایا کہ مرنے کے بعد بیوں کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ شہید مر گئے، ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے، تو یاد رکھنا وہ ڈائریکٹ قرآن پاک کی آیات کا انکار کر رہا۔ چہ جائے تم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، لیکن ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ مردہ کہنا تو دور کی بات، وہم و گمان بھی نہیں کرنا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ دلائل عقلی اور نقلی دیتا ہوں کہ مرنے کے بعد انسان کی باڈی سلامت رہتی ہے اور اس کے اندر وہ طاقت موجود رہتی ہے کہ وہ زندہ رہے۔ مر گئی ہے یعنی باڈی سے روح نکل چکی ہے لیکن باڈی صحیح سلامت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جب یہ دنیا کے اندر ایک پودا ہے، اس کو پروان چڑھنے کے لیے ضرورت ہوتی کچھ چیزوں کی، تاکہ وہ اپنے آپ کو وہ بڑا کر سکے، وہ بڑا ہو سکے۔ اس کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں اگر اس کو نہ ملیں تو پودا پروان نہیں چڑھتا ہے۔ اچھا، اس مسجد کے اندر اگر آپ کوئی پودا لگا دیں، چاہے 1,00,000 روپے کا خرید کے لگا دیں، تو کیا اس چھت کے نیچے پودا پروان چڑھ جائے گا؟ نہیں چڑھے گا، کیونکہ اس کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر ایکسپرٹ کوئی مالی بھی آ جائے اور وہ آ کے کہے جی میں یہاں پہ پروان چڑھاؤں گا، نہیں چڑھے گا، اس کو جب تک روشنی نہیں ملے گی۔ درخت کے نیچے آپ درخت لگا دیں، وہ بھی پروان نہیں چڑھے گا، کیونکہ اس کو روشنی کی ضرورت ہے۔ اچھا، روشنی کی اس کو ضرورت ہے، تو مجھے یہ بتائیں کیا یہ جو سورج ہے یہ اس کے قریب ہے یا دور ہے؟ سورج چوتھے آسمان پر ہے، اور چوتھے آسمان سے یہ جو سورج کی جو روشنی ہے یہاں تک پہنچتے ہوئے کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سائنس ہماری کہتی ہیں کہ 14,95,98,000 کلومیٹر فاصلہ ہے سورج کا۔ 14,95,98,000 کلومیٹر یہ سورج ہم سے دور ہے، اور یہ جو سورج کی روشنی جو سفر کرتی ہے ایک سیکنڈ میں کتنا کرتی ہے، وہ سورج کی روشنی وہ 29,08,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں سفر طے کرتی ہے۔ 29,08,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں روشنی سفر کرتی ہے۔ تو وہاں چوتھے آسمان سے زمین تک پہنچتے ہوئے 8 منٹ اور 19 سیکنڈ روشنی کو لگتے ہیں یہاں تک پہنچتے ہوئے۔ اب عزیز سامعین محترم، میں آپ سے عرض کروں، اس سارے جو سسٹم ہے، یہ پروسیجر جو ہے، اس کو سائنس کی زبان میں فوٹو سنتھسس کہا جاتا ہے۔ اب سورج چوتھے آسمان پر ہے، پودا نیچے ہے۔ اب پودے کو زندہ رہنے کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، سورج کا اپنے جسم کے اندر رہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ سورج پودے کے اندر رہے یہ ضروری نہیں ہے، صرف سورج کی روشنی اور حرارت اس تک پہنچتی رہے تو پودا زندہ رہتا ہے، پروان چڑھتا ہے، بڑا درخت بنتا ہے۔ اس کو صرف روشنی کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھے جب شہید کی روح پرواز کر کے اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر چلی جاتی ہے، چونکہ شہید کی روح کو اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہو چکا ہوتا ہے، اور بلا حجاب اس نے اللہ کی ذات کو دیکھ لیا ہوتا ہے۔ اب اس کی روح کے اندر اتنی تاثیر اور طاقت آ جاتی ہے، ہوتی تو 7ویں آسمان کے اوپر ہے لیکن قبر کے اندر شہید کے جسم کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہتا ہے، اسی لیے اپنی قبر میں زندہ رہتا ہے، اپنی قبر میں وہ زندہ رہتا ہے۔ جس طرح زمین کے سینے کو پاڑ کے جو درخت نکلتا ہے اس تک سورج کی روشنی کا آنا ضروری ہے اور وہ زندہ رہتا ہے، اسی طرح شہید کی قبر کے اندر وہ روح کا تعلق قائم رہتا ہے، شہید اپنی قبر میں زندہ رہتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو قرآن پاک سے چند ایک مثالیں دیتا ہوں، مرنے کے بعد بھی بندے کے جسم صحیح سلامت رہے ہیں۔ اور میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہمارا جو دور ہے بڑا پرفتن ہے، جس کو پنجابی اٹ اٹھائیں اور نیچے سے فتنہ نکل رہا ہے۔
اور آج کچھ ایسے این جی اوز کے پالے ہوئے پالتو کتے ایسے ہیں اور ایسے بدتمیز لبرل قسم کے لوگ ہیں جو نوجوانوں کا دماغ خراب کرتے ہیں. کرامت یا معجزے کے بارے میں کہہ دیں یہ کہانیاں نے ساری. آؤ میں پھر اگر اس کو کہانی آپ کہیں گے میں آپ کو قرآن پاک سے سناتا ہوں. حضرت عزیر علیہ السلام اب اپنے گدھے پر سفر کر کے جا رہے تھے تو رستے میں آپ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے بیٹھے لیٹے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے موت عطا کر دی. کتنے سال؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 100 سال تک موت عطا کی. 100 سالوں کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کو ایسے لگا شاید ایک آدھ دن میں تھوڑی دیر کے لیے سویا ہوں. جب آپ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے کھانا اور پانی دیکھو. فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ. کھانا اور پانی دیکھو بالکل صحیح سلامت. نہ وہ کھانا باسی ہوا تھا نہ پانی میں کوئی بدبو پیدا ہوئی نہ ہی وہ اڑا تھا. بالکل صحیح سلامت. 100 سال کے بعد کھانا بھی صحیح ہے. ہمارا 4 گھنٹے اگر لائٹ چلی جائے تو فریج میں کھانا خراب ہو جاتا ہے. 100 سال کے بعد بھی کھانا صحیح سلامت, پانی صحیح سلامت. اور فرمایا کہ فانظر الی حمارک, ذرا اپنے گدھے کو دیکھ. گدھے کو دیکھا تو اس کے اوپر گوشت بھی موجود نہیں تھا, ہڈیاں موجود تھی وہاں پہ پاس. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا, دوبارہ ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا, گدھا بھی زندہ ہو گیا. تو عزیز سامعین محترم 100 سال تک کھلے آسمان تلے باڈی پڑی رکھی لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچا کیونکہ شہیدوں سے بھی اوپر والا مقام انبیاء کا ہے. پھر اس سے آگے چلے حضرت سلیمان علیہ السلام, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب موت عطا کی تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت جن بھی تھے اور اس دور میں ایک مسئلہ تھا, لوگ کہتے ہیں جنوں کے پاس علم غیب ہے. اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو یہ کام سپرد کر دیا, یہ کام تم نے کرنا ہے, یہ تم نے کرنا ہے, یہ گروہ تم نے کرنا ہے. اب وہ کام پہ لگ گئے. وہ تقریباً جو وہ پروجیکٹ تھا 1 سال میں کمپلیٹ ہونا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اس طرح کا بڑا ڈنڈا آپ کے پاس ہوتا تھا, آپ اس طرح رکھ کے وہاں پہ کھڑے ہو گئے, اس طرح آپ کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت عطا کر دی. 1 سال تک, مرنے کے 1 سال تک آپ اسی طرح کھڑے رہتے. اور جن حضرات آپ کی طرف آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے, اگر دیکھتے تو بھسم ہو جاتے, ختم ہو جاتے. لہٰذا وہ اپنے کام پہ لگے رہے. نہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام موجود ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام موجود ہے. 1 سال تک کے بعد اس جو ڈنڈا تھا اس کو دیمک کے کیڑے نے چاٹنا شروع کر دیا, جس کو اب گھن کہتے ہیں. وہ گھن لگی اس کو اور وہ سارے کا سارا جب ختم ہو گیا, اندر سے ٹوٹ گیا, آپ نیچے گر گئے. اور پھر جنہوں کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے. پھر یہ کیسے پتا چلا 1 سال پہلے فوت ہوئے ہیں. انہوں نے ایک دیمک کا کیڑا دیا اور اس کو ایک لکڑی کے ساتھ لگایا, جتنا اس نے کھایا اس سے اندازہ لگایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تقریباً 1 سال پہلے فوت ہو چکے تھے. اب مجھے بتائیں 1 سال بندہ کھڑا رکھے, گرے بھی نہ, باڈی بھی خراب نہ ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ روح کا جسم کے ساتھ جب تعلق قائم ہو تو جسم کو نقصان نہیں پہنچتا. ابھی آپ نے چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ وہ جو اسلام کی حدود کو توڑنے والی نے تنہا زندگی بسر کی, اور ایک ٹک ٹاکر کو جب موت آئی 6 ماہ کے بعد پورے کمرے میں لاش سمیت کیڑے ہی کیڑے تھے, اس کی باڈی بالکل ختم ہو چکی تھی. جہاں اللہ کے نبی 1 سال تک آپ ڈنڈے کے سہارے کھڑے رکھے, جسم دائیں بائیں آگے پیچھے گرا بھی نہیں ہے, خراب بھی نہیں ہوا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق مضبوط تھا. جب روح کا جتنا تعلق مضبوط رکھے اتنا روح جسم بالکل صحیح سلامت رہتا ہے. تیسری مثال آپ کے سامنے عرض کروں. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصحاب کہف کا ذکر کیا. یہ کچھ افراد تھے, ان کا ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا دقیانوس بڑا ظالم تھا, اس کے ظلم سے بچنے کے لیے یہ افراد غار میں جا کے چھپ گئے. جیسے غار میں جا کے چھپے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو موت عطا کر دی. کتنے سال؟ 1 سال 2 سال 4 سال نہیں, پورے 309 سال. آیات کا ترجمہ بتا رہا ہوں. کتنے سال جی؟ 309 سال.
پہلی دو باتیں تو کن کی تھیں؟ انبیاء کی. نبی کا معجزہ ہوتا ہے، انکار نہیں کر سکتا. لیکن وہ جو بدتمیز لوگ کہتے کہانیاں سناتے بابوں کی، یہ اصحاب کہف یہ نبی نہیں تھے، یہ اللہ کے ولی تھے. اللہ کے ولی کی کرامت قرآن میں ذکر ہے، اور کرامت کا انکار جو سرے سے کرے وہ پکا کافر ہو جاتا ہے. آج یہ کہتے جی فلاں بابے کی کہانی، فلاں بابے کی کہانی. بھائی کیسی بات کرتے؟ قرآن پاک کے بارے میں کیا کرو؟ 309 سال تک وہ غار میں پڑے رہے، کتا بھی ان کے ساتھ تھا. اور علماء نے لکھا ہے اگر کوئی جانور، کتا جس کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مرنے کے بعد کام ختم ان کا، اگر وہ کتا اللہ کے ولیوں کے ساتھ لگ جائے، تعلق قائم ہو جائے، وہ کتا ہو کے بھی جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لے انہوں چھوڑ دے نہیں. 309 سالوں کے بعد جب ان میں سے ایک بندہ اٹھا، وہ اٹھے تو ایک کو کہا جاؤ بازار سے کوئی چیز لے کے آؤ. جب وہ کھانا لینے کے لیے گیا تو دکاندار نے ہاتھ سے پکڑ لیا، کہا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے. تو کئی 100 سال پرانی چیز ہے. اب انہوں نے پکڑا تو بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ کو ساری انہوں نے کہانی سنائی. اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرما دی. تو عزیز سامعین محترم 309 سال تک جسم پڑے رکھے. ادھر 6 ماہ کے بعد کیڑے پڑ جاتے ہیں. 309 سال تک اللہ کے ولیوں کے جسم پڑے رکھے، کتے کا جسم پڑا رکھا، کسی کا بال بھی بانکا نہیں ہوا. وجہ کیا تھی؟ کہ روح کا جسموں کے ساتھ تعلق مضبوط تھا. اور یاد رکھیں اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، ان کے جسم مرنے کے بعد قیامت تک کبھی خراب نہیں ہوتے. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں، سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں یا یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں، یہ واقعات موجود ہے وہاں پہ. 1932 کے اندر 2 صحابہ کرام عراق میں دفن تھے. ایک حضرت جابر اور دوسرے حضرت حذیفہ بن یمانی، جن کو حذیفہ یمانی کہا جاتا ہے. دونوں تقریباً 1300 سال ان کو ہو چکے تھے قبروں میں دفن ہوئے. کتنے جی؟ 1300 سال. 1300 سال کے بعد دریائے دجلہ کا پانی وہاں پہ آ گیا. رستہ اپنا، جو دریا اپنا رستہ بدلتا رہتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کے حکم سے چلتا ہے. اب پانی وہاں جب آیا تو حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس دور کا جو بادشاہ شاہ فیصل تھا عراق کا، اس کے خواب میں آئے. آپ نے اس کے کہا کہ دیکھو ہماری قبروں میں دریائے دجلہ کا پانی آ چکا ہے، اور حضرت جابر تک اس کی جو وہ پانی کچھ پہنچ چکا ہے، تو لہٰذا ہماری قبروں کو یہاں سے شفٹ کیا جائے. شاہ فیصل نے کہا شاید بھی ایسے ہی خواب ہے. دوسری رات پھر آیا، تیسری رات پھر آیا. پھر وہاں کے جو مفتی اعظم تھے، ان کے وہ جب خواب آیا وہ فوراً بادشاہ کے پاس گئے. تو بادشاہ نے کہا یہ خواب تو مجھے بھی آیا ہے. اب کہا چلو ٹھیک ہے، ہم ان کی قبروں کو وہاں سے منتقل کرتے ہیں. اب یہ بات انہوں نے ایک بند کمرے میں کر کے یہ نہیں کہا کہ اکیلے ہی کر لیتے ہیں. وہاں کا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا تمام کو اطلاع دی گئی. اخبارات کے اندر شہ سرخی یہ تھی کہ 2 صحابہ کرام کی یہاں قبریں موجود ہیں. ایک کا نام حضرت جابر بن عبداللہ ہے، دوسرے کا نام حضرت حذیفہ یمانی ہے. دونوں کی میتوں کو نکال کے حضرت سلمان فارسی کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے ہیں. اب عزیز سامعین محترم، جب یہ بات چلتی جلدی سعودی عرب تک پہنچی تو حج کا موقع تھا. لوگوں نے کہا کہ جناب تھوڑی دیر اور صبر کر لیں، ہم حج کر کے واپس آئیں گے، ہم بھی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد جب تمام دنیا اکٹھی ہو گئی، کافر بھی وہاں پہ آ گئے، کافروں کا میڈیا بھی آ گیا، مسلمان ممالک کے لوگ آ گئے. جب حضرت حذیفہ یمانی کی قبر کو مشاہدہ کیا گیا، کھولا گیا، اور جیسے کرین سے اٹھایا گیا، قسم با خدا ان کا جسم تو دور کی بات، ان کا کفن بھی بالکل صحیح سلامت تھا. ان کا کفن بھی بالکل صحیح سلامت تھا. اور لوگ کہتے ہیں جب ہم نے ان کے چہرے دیکھے تو اسی طرح زلفیں تھیں، داڑھی مبارک کی چمک تھی، آنکھوں میں اتنی چمک تھی. 1300 سال کے بعد کوئی بندہ آنکھ بھر کے ان کی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا. دونوں کی میتوں کو نکالا گیا اور پھر وہاں پہ دفن کر دیا گیا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اچھا یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسجد نبوی کی توسیع ہو رکھی تھی تو اس وقت
حضرت عبداللہ جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم ہیں، آپ مکہ کے رہنے والے تھے لیکن اپنے سسرال مدینہ شریف ملنے کے لیے آئے، یہاں آپ کو موت آ گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ کی قبر بھی یہاں تھی۔ تو جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تو پاکستان کے لوگ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کی میت کو نکالا گیا تو بالکل صحیح سلامت تھی، ان کا کفن تک بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ عزیز سامعین محترم، شہید وہ ہوتا ہے کہ جس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے، اور جب تعلق قائم رکھے تو پھر جسم کو نقصان نہیں پہنچتا۔ میں آپ سے عرض کروں، میری روح میرے جسم کے اندر موجود ہے، آپ کی روح آپ کے جسموں میں موجود ہے، آپ کے جسم گل سڑ نہیں رہے، خراب نہیں ہو رکھے، کیونکہ روح ہمارے اندر موجود ہے۔ تو جب شہید فوت ہوتا ہے، روح چاہے ساتویں آسمان پر چلی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنے کے بعد روح کے اندر طاقت اتنی آ جاتی ہے کہ جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے، روح ادھر خوش رہتی ہے، جسم ادھر قبر میں سلامت رہتا ہے، جسم کو نقصان نہیں پہنچتا۔ عزیز سامعین محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے، اپنی رضا کے لیے شہید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اعظم ساری زندگی یہ دعا کرتے رہے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرنا اور نبی کے قدموں میں دفن کی جگہ عطا فرمانا، اور اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ آپ کو شہید کیا گیا اور حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور علماء نے یہ لکھا، میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب بندہ دنیا میں رکھے سارے کام نمٹا لے، اس کے بعد کوشش یہ کرے کہ سب کچھ اپنا اٹھا کے سرکار کے قدموں میں چلا جائے اور اپنی بقیہ زندگی حضور کے قدموں میں بسر کرے، وہیں اس کی روح پرواز کرے، وہیں اس کو دفن کیا جائے، کیونکہ جو سرکار کے قدموں میں جس کو موت آئے گی، شہر مدینہ میں موت آئے گی، دفن ہونے کی جگہ ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرما دے گا۔ تو دعا کیا کریں، دعا کرنا اللہ سے مانگا کرے، بھائی میرا مالک عطا کرتا ہے، جو چاہے مانگے، اور بھائی مجھ سے مانگیں گے، کسی سے مانگیں گے، ایک دو چار بار مانگیں گے بندہ ناراض ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے، اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کھل کے مانگا کرے، سر سجدے میں رکھ لیا کرے، ہاتھ اٹھا لیا کرے، اللہ سے مانگا کرے، اور اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے یہ شامل کیا کریں کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔